بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات گرامی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں، قدر کی رات میں قیام کرے گا، ایسی حالت میں کہ ایمان بھی دل میں ہو اور یہ امید بھی ہو کہ اس قیام کے بدلے اللہ رب العزت مجھے ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، جس حدیث میں اس شخص کو خوشخبری دی جا رہی ہے جو شخص رمضان میں آخری عشرے کے اندر آنے والی شب قدر کی رات اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، کتنی عظیم خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان اس وقت خوش ہو جاتا ہے، ایک مومن کی خوشی کی انتہا اس وقت تک نہیں رہتی کہ وہ جس پر ایمان لایا، اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان مبارکہ سے خوشخبری مل رہی ہے کہ اگر تم شب قدر میں، قدر کی رات میں قیام کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ بہت عظیم رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو اتنی عظمت دی ہے کہ سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، کسی بھی رات کو اتنی عظمت نہیں ملی۔ اس رات کی عظمت یہ ہے، لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قدر کی رات اللہ کے ہاں کتنی فضیلت والی ہے، کتنی عزت اور حرمت والی ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے، قیام و سجود کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، لیکن اگر وہ شخص یہ ایک رات پا لیتا ہے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو کہ 1000 مہینے تک عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہا۔ کتنی عظمت والی یہ رات ہے، کتنی یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو کبھی گنوائیے گا مت، اس رات کو تلاش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں کی رات، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اس رات کے اندر کیا جانے والا عمل آپ کو بہت فائدہ دے دے گا۔ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جتنا ایک شخص سالوں لگا کر عبادت کرتا ہے، لیکن آپ اس ایک رات میں جاگ کر اللہ کے سامنے قیام کر کے اتنا اجر آپ بآسانی پا لیں گے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو
فرشتے برکتیں اور رحمتیں لے کر زمین پر آتے ہیں، رحمتیں آسمان سے لے کر زمین پر آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں۔ بس آپ کو اس رات میں جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کو منانے کی آپ کو کوشش کرنی ہے۔ ملائکہ بھی رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ فجر پھوٹ نہیں جاتی اگلے دن کی۔ اتنی عظمت والی رات، اس سے کبھی مومن، کبھی مسلمان غافل ہو نہیں سکتا۔ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کی نگاہ آخرت کے اوپر ہے، جو چاہتا ہے کہ میری آخرت سدھر جائے، سنور جائے، مجھے آخرت کے اندر کامیابی ہو، ناکامی سے میں بچ جاؤں، جہنم سے آزادی حاصل کر لوں، وہ شخص کبھی بھی ان راتوں میں سو نہیں سکتا، غافل نہیں رہ سکتا، سستی اور کوتاہی کا وہ شکار ہرگز نہیں ہے۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ آنے والا جو سال ہے اس کے اندر جتنی تقدیریں ہیں، ہر چیز کی تقدیریں نازل کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ دخان کے اندر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں سارے معاملات، ساری تقدیریں بانٹی جاتی ہیں، اتاری جاتی ہیں، نازل کی جاتی ہیں آئندہ آنے والے سال کے لیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یفرق فیہا امر السنہ، سال کے اندر جتنی بھی معاملات ہیں، جتنی بھی تقدیریں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اس رات سے مستفید ہوئیے، اس رات کو اپنی عبادت میں گزاریے، عبادت کرتے ہوئے گزاریے۔ ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو منانا۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جنت سے نکالے گئے، اس دنیا پر بھیجے گئے۔ اب ہمیں جنت اگر چاہیے، جنت کا حصول اگر اپنا مقصد منزل ہے، تو پھر ہمیں اللہ کو منانا ہوگا۔ اللہ کیسا مانے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس مبارک حدیث کے اندر کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رات میں نماز کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، اللہ کو منائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت پیاری دعا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ورد کیجیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو عفو و درگزر کو، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، میری لغزشیں بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ یہ دعا مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، شب قدر میں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے سے، اور خصوصاً اس آخری عشرے کی 5 تاک راتیں شب قدر سے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔